ناظرین محترم، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ یعنی ان کی بیوی ان سے فرماتی ہیں کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، اے موسیٰ، مجھ سے یہاں پر سرد برداشت نہیں ہو رہی، یہاں پر بہت زیادہ سردی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت بکریوں کے ریوڑ کو بھی سنبھال رہے تھے اور اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھے، آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، تم فکر نہ کرو، میں آگ کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جنگلی پتھروں کو اٹھایا اور انہیں آپس میں رگڑنے لگے، مگر ہوا اتنی تیز اور اتنی سرد والی تھی اور ٹھنڈ کی وجہ سے وہاں پر آگ جل نہیں پا رہی تھی، اور اب پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے آپ کی نظر ایک جگہ پر ٹھہری، آپ نے دیکھتے ہی نظر فرماتے ہی کہا، آگ؟ وہ خوشی سے کھڑے ہو گئے اور غور سے اس پہاڑ کو دیکھنے لگے اور اپنی خوشی کو یقین میں بدلنے لگے، ہاں یہ تو واقعی آگ ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ اپنی اہلیہ یعنی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے جو کپ کپا رہی تھی، ان سے آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سنو، تم پریشان نہ ہو، میں وہ جو دور آگ دکھ رہی ہے نا وہاں پر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی شخص وہاں پر مل جائے جس سے ہماری مدد ہو جائے، میں وہاں سے کوئی چنگاری ہی لے آؤں گا تاکہ ہم ہمارے خیمے میں بھی آگ جگا سکیں، تم یہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے جلد سے جلد اس پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو پہنچ کر دیکھا تو حیران رہ گئے، بغیر آنکھیں جھپکائے بغیر وہ اس آگ کو دیکھنے لگے جو ایک درخت پر لگی ہوئی تھی، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ نہ وہ آگ اس درخت کو جلا رہی تھی نہ ہی اس کے پتوں کو، بلکہ وہ تو ایک ایسی حسین آگ تھی جو درخت کو اور زیادہ حسن بخش رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت سے ڈوبے ہوئے اس آگ کو دیکھنے لگے، مگر پھر خیال آیا اپنی بیوی کا کہ وہ ٹھنڈ سے کپ کپا رہی ہوگی، تو جلدی سے آپ نے اپنا ذہن جھٹکا اور انتظار کرنے لگے کہ کوئی چنگاری گرے تو میں اسے اٹھا لوں اور اسے اپنی اہلیہ کے پاس لے کر چلا جاؤں، مگر اس آگ سے کوئی بھی چنگاری نہیں گری۔ موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ چنگاری تو نہیں گر رہی۔ اب انہوں نے گھاس کے تنکے جمع کرنا شروع کر دیے تاکہ آگ تک رسائی ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنکے جمع کر کے آگ میں ڈالے، مگر آگ ایک دم آگے بڑھی، جس سے موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر ڈر گئے اور فوراً ہی آپ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ یہ عجیب و غریب آگ دیکھ کر حیرت کے عالم میں تھے کہ ایک دم خوبصورت باروب دلنشین آواز آئی، اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا نام سنا تو ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نہیں دکھا، مگر یہ آواز ہر سمت سے آ رہی تھی، موسیٰ، موسیٰ۔ یہ آواز موسیٰ علیہ السلام کے کانوں سے نہیں بلکہ ان کے جسم کے ہر حصے سے سنائی دے رہی تھی اور ان پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام چاروں طرف سے اپنا نام آتا سن رہے تھے، مگر کوئی پکارنے والا ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو پھر ان کا دھیان درخت کی طرف گیا اور غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا یہ کوئی آگ نہیں بلکہ کائنات کے رب عظیم کی تتلی ہے جو درخت پر روشن ہوئی۔ اب انہیں معلوم ہو گیا کوئی عظیم بادشاہ مجھے پکار رہا ہے، تو انہوں نے چاروں سمت سے آتی ہوئی آواز سے مخاطب ہو کر کہا، لبیک، میں حاضر ہوں، لبیک، میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ تو کریم آواز آئی، میں تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں بلکہ تیرے پاس ہوں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کی آواز ہے رب العالمین یا آپ کے بھیجے ہوئے فرشتے کی؟ مالک ذوالجلال نے کہا، نہیں نہیں، یہ میں ہوں موسیٰ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو، وہ آگ نہیں بلکہ تمہارا رب یعنی میں ہوں۔ اب تم میرے حضور کھڑے ہو تو اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم میرے مقدس دربار میں کھڑے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین کا رعب اتنا اثر انداز ہوا کہ وہ کپ کپاتے ہوئے اپنے جوتے اتار کر اللہ کے حضور ایسے کھڑے ہو گئے گویا ان کے سر پر پرندہ ہو۔ اب اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، موسیٰ، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے، اب میری وحی غور سے سنو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا نے اگرچہ مجھے ہمیشہ تسلیم کیا ہے، لیکن جہاں تک میرا اللہ ہونے کا تعلق ہے تو اس معاملے میں ہمیشہ انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہے۔ ہر قوم نے اپنے حالات اور بگاڑ کے مطابق مختلف بتوں کو میرا شریک بنایا ہے، ان کی پوجا پاٹ بھی کی ہے اور ان سے مدد بھی لی ہے، لیکن تمہیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ جس طرح میں کائنات کا خالق ہوں اور میری تخلیق میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اسی طرح میں اس کائنات کا مالک ہوں، عقابی ہوں، میں اس کائنات کا حاکم ہوں۔ میں رب ہونے کی وجہ سے جس طرح سے مخلوق کو پالتا ہوں اور ان کی جسمانی ضروریات کی کفالت کرتا ہوں، اس طرح میں نے جن و انس کی معنوی اور روحانی تربیت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ موسیٰ سنتے جا رہے تھے، رب العالمین فرماتے جا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے مزید فرمایا،
اور میری بندگی کرو۔ جس ذات کی اتنی اعلیٰ صفات ہو اس ذات کو زیبا دیتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لیے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ صرف میری بندگی کرو اور مجھی کو معبود مانو اور اس بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ جس طرح میرے سوا کسی اور کی پوجا پاٹ نہیں ہو سکتی، کسی اور سے دل آباد نہیں کیے جا سکتے، کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کسی اور سے خوف نہیں کھایا جا سکتا، اسی طرح کسی اور کی غیر مشروف اطاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ نہ میری پرستش میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے، نہ میری اطاعت میں کسی کو سازی بنایا جا سکتا ہے۔ پرستش اور اطاعت دونوں مل کر وفاداری اور غلامی کے جس زاویے کو ظاہر کرتی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ عصا پر رکھے ہوئے تھے اور اپنے سر کو ان پر رکھ کر نہایت باادب کھڑے ہو کر یہ تمام احکامات سن رہے تھے۔ اب ایک بہت قیمتی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، حکم دیا اس کام کا جسے اللہ اور بندے کے بیچ میں تعلق قائم ہوتا ہے۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ توحید اور عبادت کے تصور کو کامل رکھنے کے لیے نماز قائم کرو، اور ایسے کرو کہ جب تجھے میرا الارم سنائی دے یعنی پیغام سنائی دے تو سارے کاموں کو پیچھے چھوڑ کر میری طرف دوڑ، محبت سے وضو کر، باادب آ کر میرے پاس کھڑا ہو، میری کبریائی بیان کر کے بھی قیام کر، کبھی قیام کر، کبھی رکوع میں جھک اور کبھی سجدہ ریز ہو جا، اور دل میں یہ مقصد لے کر کھڑا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میری یاد سے سرشار ہو، زبان میری ذکر سے زمزمہ سنز ہو اور ماحول میری کبریائی کی تصویر بن جائے۔ سبحان اللہ، یہ تمام احکامات کتنے خوبصورت ہیں۔ جس نے توحید، بندگی اور نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس نے اللہ کی قربت کا راستہ پکڑ لیا۔ یہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے جس کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج پر۔ چنانچہ یہی وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی سب سے بڑی محافظ ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو توحید کی تعلیم کے بعد سب سے پہلے اسی کی ہدایت ہوئی، اور اسی کے ذریعے بندہ اپنے عہد بندگی کو بار بار اس طرح یاد کرتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد اس سے الگ نہیں ہوتی اور وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے پورے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا۔ جب بندہ نماز کے لیے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ناک کے قریب تر آ جاتا ہے، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین پر نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اتنے پیار سے فرماتے ہیں، فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز جس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے، اسی طرح ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کو یاد رکھتا ہے۔ اس شخص کی عظمت کا کیا کہنا جسے اس کا مالک یاد کرتا ہو، کیونکہ اس کی یاد نہ صرف زندگی کے ضامن بلکہ دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز قائم کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر حاضر ہوتے ہیں نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔